سوچ جو درست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بندے سے چاہتا کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیہ کریمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے متعلق ہے جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مکے کے پورے نقشے کو اللہ نے قرآن میں کھینچا اور اس آیت میں بیان فرمایا۔ آپ اس دور کو یاد کرو جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر زندگی دشوار تھی، بالکل، اور اگر کوئی ایمان لاتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے اور مصطفیٰ پیارے کی غلامی حاصل کر لی ہے تو کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی تھی جو اس ایمان قبول کرنے والے پر نہ ہوتی ہو۔ بے شک بے شک، کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی برف کی سیلوں پر لٹایا جاتا، کبھی گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی اتنا زد و کوب کیا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام جو پی لیتا ہے اس کی نگاہوں کے اندر اور اس کے وجود پر ان تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جو بے شک، مزہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں۔ بے شک، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اسی طرح سے حیدرآباد کے ایک عظیم شاعر مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے کہا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کیا بات ہے، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں جب ایمان انہوں نے قبول کیا، صحابیت کے زمرے میں شامل ہوئے تو کتنی تکلیفوں کی وادیوں سے گزرے، یہاں تک کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کی تجارت مکے میں رہ گئی، مکے کا گھر مکے میں رہ گیا، مکے کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے، مکے کا کمایا ہوا مال مکے میں رہ گیا، صرف اپنے لباس کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مال مکان سب کچھ چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور اجازت پر مدینہ منورہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اب اس سچویشن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ مدینہ پہنچے صحابہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، عقد مواخات فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ وہاں پر اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کیا، گائیڈ لائن کو فالو کیا، اور اس کے بعد جتنا چھوڑ کر مکے میں آئے تھے اس سے زیادہ اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو اب اللہ کی شان یہ ہے، اس کو سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ ماضی کو یاد دلا کر مستقبل کی طرف مائل فرماتا ہے۔ بے شک، جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ نے یاد دلایا کہ اے بندے تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، یاد دلایا اس نے، تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ یاد دلاتا ہے، لیکن آج تیری پوزیشن کیا ہے؟ تیرے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کھڑا بھی ہے، چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے۔ تو اب اس بندے کو اللہ فرماتے ذرا اس دن کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟
کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تیرے تو ہاتھ بھی تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے پاس پیر تھے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، یہ ساری طاقت تجھے عطا کس نے کی؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ماضی یاد دلا کر مستقبل میں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غربت کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے، وہ غربت کی چکی سے نکل کر آج اگر فیکٹری کے مالک ہو گئے، آج ان کے پاس کاریں آ گئیں، آج ان کے پاس بینک بیلنس ہے اور آج ان کے پاس دولت کی کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، تو انہیں آج کے دور کو نہیں پچھلے دور کو یاد کر کے اب ان نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ صحابہ کو یہی یاد دلایا۔ مکے میں تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مکے میں تم بہت تھوڑے تھے۔ مکے میں صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی، بعض روایتوں کے مطابق صرف 400 صحابہ مکے میں تھے۔ ٹوٹل اسلام قبول کرنے والے 13 سال کی مدت میں صرف 400 تھے۔ اتنی مختصر سی تعداد، اور پھر سچویشن کیا؟ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم کمزور تھے۔ کتنے کمزور؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، تکلیفیں آ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، تجارت کے سلسلے میں ان سے تعلقات ختم کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں،